جائیں گے ورنہ. اور ایک اور واقعہ 2 سال پہلے ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا نام بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, محمود صاحب, جن کے گھوڑے بھی, جن کے فارم میں گھوڑوں پہ گیا ہوں, میری گھوڑ سواری کی ویڈیوز بھی آئی ہیں, وہ اور ان کے بیٹے بڑے شکاری ہیں, ان کے پاس لائسنس بھی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب ہم بلوچستان چلتے ہیں شکار کے لیے. یہ 2 سال پرانی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میری چھٹیاں تھیں, ہم نے پروگرام بنایا, تو ان کی گاڑی میں ہم بیٹھ کے گئے. وہاں ہم بلوچستان میں ان کے تعلقات تھے, سرداروں سے ہوتے ہیں نا تعلقات, تو خود بھی شاید وہ بلوچی ہے, پتہ کشمیری ہے, بہرحال ان کے بڑی سلام دعا. وہاں ہم پہنچے تو ہم اب شکار کے لیے جا رہے ہیں. میں وہاں اور بھی 2-3 دوست تھے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ جو رائفلیں ہیں نا آپ کے پاس اور ہمارے پاس, ان پہ بہت احتیاط کرو. یہ بات چل رہی ہے. اچھا وہ پرانے شکاری ہیں, وہ تو 20 سال سے شکار کر رہے ہیں, 20 سال سے. میں نے کہا میں نے اس کے بڑے حادثے دیکھے ہیں, بیرل کرو کسی انسان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. جب بھی آپ میگزین نکالیں تو چیک کریں کہ بیرل میں گولی ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بعد ہوائی فائر کر کے بھی چیک کریں. 100% یقین ہو جائے نا خالی ہے, پھر بھی انسان کی طرف رخ نہ کریں. سب نے میری ہاں میں ہاں ملایا, بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے. میں نے کہا یار میں نے بڑے حادثات دیکھے بھائی, ہمیں اس پہ اعتماد نہیں, بہت احتیاط کرو احتیاط کرو. یہ ہوا اور ہم وہاں میدان میں اترے اور ہم دیکھ رہے ڈھا فائر ہوئے. ان کا جو بیٹا تھا نا وہ کہہ رہے یہ فائر کیسے ہوئے. پتہ چلا وہ اس کے ہاتھ میں جو رائفل تھی اس میں گولی تھی, اور وہ گولی چل گئی, لیکن کسی انسان کی طرف چونکہ نہیں تھی لہذا ہم سب بچ گئے. اب اگر گاؤں میں کوئی بندہ ہوتا وہاں پہ, گولی نے تو چلی گئی نا, وہ کہیں درخت پہ جا کے لگی یا پتھر پہ جا کے لگی. لیکن آپ سوچو اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ جا رہا ہوتا, کوئی انسان جا رہا ہوتا, گاؤں میں کسی کے لگ جاتی تو ایک عذاب مصیبت نہیں کھڑی ہو جاتی سب کے لیے, کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا. میں نے کہا دیکھو اتنی احتیاط کے باوجود بھی کیا ہوا, لیکن وہ چونکہ ٹرینڈ لوگ تھے نا, ان کو بھی پتا تھا, انہوں نے پہلے سے رخ یا تو زمین کی طرف رکھا ہوا تھا یا کہیں اوپر کی طرف رکھا ہوا تھا, تو مجھے پورا یاد نہیں, لیکن کسی انسان کی طرف رخ نہیں تھا. وہ ٹرینڈ لوگ ہیں, ان کو پتا ہے بھائی یہ جتنا مرضی احتیاط کرو نا پھر بھی اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے, تو بچ گئے. لیکن اگر کوئی اناڑی ہوتا, وہ کہتا ہے یار اس میں تو کوئی گولی نہیں ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, مفتی صاحب ذرا ادھر آنا, ذرا دیکھیں ہم رائفل کھیلتے ہیں, ٹھا کھیلتے ہیں, آنا ذرا ٹھا, لیٹ گئے. تو یہ جو مولانا طارق صاحب کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے, جو بعد میں ہمیں, اچھا مولانا یوسف جمیل صاحب نے جو بیان دیا ہے نا, وہ جلد بازی میں بیان دیا ہے, کیونکہ یہ بیٹا بار بار کہتا رہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا. جب یہ ڈپریشن میں آتا نا, تو جب ان کو اطلاع ملی نا کہ اپنی ہی رائفل سے گولی لگی ہے, تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے خود ماری ہے, اس لیے جلد بازی کو, پھر ٹینشن میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے. وہ غلط فہمی سے وہ یہ بات دنیا میں پھیل گئی کہ اس نے خود چلائی ہے گولی. بعد میں جب انہی کے جو کزن ہیں اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں اور مولانا شاہد وغیرہ سے رابطہ, انہوں نے کہا بھائی گولی چلائی نہیں ہے بیچارے نے, ڈپریشن میں بھی نہیں چلائی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں گولی نہیں ہے, اور تھا بیچارہ مجذوب تھا, پاگل سا لڑکا تھا بیچارہ, اس نے وہ غلطی سے چل گئی ہے. ویسے بھی کوئی جتنی بھی ڈپریشن میں خودکشی کرتا ہے تو سینے پہ گولی نہیں, اور 2 گولیاں نہیں چلی ہیں, ایک ہی چلی ہے, ایک ہی سے اس نے فائر کیا ہے. بعض لوگوں نے غلط خبر پھیلا دی کہ ایک یہاں ماری ایک یہاں ماری. ایسا ویسے ہی نہیں ہوتا. جب انسان یہاں مارتا ہے تو پھر یہاں مارنے کے قابل رہتا نہیں, اور یہاں مارتا ہے تو وہ تو ویسے ہی مر جاتا ہے. یہ سب فیک نیوز ہیں جو چل رہی ہیں. اصل بات یہی ہے کہ اس نے بیچارے نے گولی چلائی نہیں ہے, یہ خالص شہادت ہے, حادثاتی موت ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں نے جو بھی بیان دیا تھا نا کہ اس نے جو گولی اپنے آپ کو ماری ہے, وہ اس وقت دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا. یہ بیان بھی غلط تھا, غلط فہمی پر مبنی تھا, کیونکہ میں نے مولانا یوسف جمیل جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے ہیں ان کی بات سنی تھی. انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے, تو ظاہر ہے بیٹے سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا, بھائی سے زیادہ تو کوئی نہیں. اس بیس پہ میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنے آپ کو گولی ماری نہیں ہے, گولی چل گئی ہے اس سے غلطی سے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہا تھا چیمبر میں گولی نہیں ہے. اس پہ مولانا شاہد صاحب کی آڈیو بھی میں ہو سکتا ہے نیٹ پہ اپلوڈ کر دوں. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے. جم میں ایکسرسائز کر رہا ہے, گارڈ سے اس نے ویسے ہی ٹیسٹ کرنے کے لیے بندوق لی ہے, گارڈ نے میگزین نکال دیا تو وہ سمجھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے, تو کھیل کھیل میں اس نے ٹریگر چلائے اور اس کے سینے سے آر پار ہو گئی. اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو کبھی بھی سینے پہ نہیں مارتا, وہ ہمیشہ کنپٹی پہ مارتا ہے. تو یہ غلطی سے فائر ہوا ہے,
اور یہ فائر میں نے بہت دیکھے ہیں, بہت دیکھے اپنی آنکھوں سے. ایک بندہ میرے سامنے رائفل کو صاف کر رہا تھا. یہ جب ہمارے گارڈ آئے نا, اسلحہ ان کے پاس آیا, تو ان کو میں نے بٹھایا. میں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اپنے ہی اسلحے سے لوگوں کو مرتے ہوئے بہت دیکھا ہے, لہذا ہر وقت اس کا خیال کرنا ہے کہ چیمبر میں گولی نہ ہو. اب میں آپ کو واقعات سناتا ہوں.